مخلوق عقل کے اوپر خدا متعال کو بہت ناز ہے. اتنا ناز ہے کہ اہل بیت روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو خدا نے توحید کی فطرت کے اوپر خلق کیا ہے، اور یہ عقل ایسی ہے کہ اگر والدین خراب نہ کریں، اگر معاشرہ خراب نہ کرے، اگر لوگ اس کو خراب نہ کریں تو توحید تک یقیناً پہنچ جائیں گے لوگ. قطعاً ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بت پرستی کا شکار ہو جائیں گے یا شرک کا شکار ہو جائیں گے. بس اگر بچہ خلق ہو، بچہ دنیا میں آئے اور اپنی فطرت کے اوپر باقی رہے تو یقیناً ایک خدا کا ماننے والا بنے گا، یقیناً خدا متعال کا اچھا بندہ بن جائے گا. تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ توحید سے دور چلے جاتے ہیں؟ کیوں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیوں لوگ بعض اوقات خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کفر تک پہنچ جاتے ہیں؟ وہ اس ماحول کی وجہ سے جس کے اندر وہ پرورش پالے ہوتے ہیں. کیا اس کے بعد خدا متعال انسان کو نشانیاں نہیں دیتا؟ بے تحاشا نشانیاں دیتا ہے. کوئی اس دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کر سکے گا خدا کے مقابلے میں کہ خدا تو نے مجھے موقع نہیں دیا. اور یہ تو صرف توحید کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں. وہ دوست احباب جو معمولاً یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایران میں ہوتے، عراق میں ہوتے تو ہم زیادہ اہل معنویت ہوتے. میرا نہیں خیال خدا نے ہم میں سے سب کو کبھی نہ کبھی معنویت کا موقع نہ دیا. ہم میں سے سب کو معنویت کا موقع ملا ہے. یعنی کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب انسان خود بخود خدا متعال کی طرف مائل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا متعال کی طرف لے چلتے ہیں. کچھ لوگ موقع سے کو گنوا بیٹھتے ہیں. لہذا آپ نے یقیناً اپنے اطراف میں کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ بہت زیادہ عبادات کی طرف جاتے ہیں، تمام تر عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور کبھی اچانک نماز سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہر انسان کو موقع ملنا ہے، ہر انسان کو موقع ملنا ہے. اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں چاہے جیتے جاگتے چاہے خواب میں کبھی نہ کبھی قیامت کا کوئی منظر ضرور دیکھا ہے، آخرت کا کوئی نہ کوئی منظر ضرور دیکھا ہے. یا تو اپنی موت کو دیکھا ہے، یا اپنی قبر کو دیکھا ہے، یا اپنی برزخ کو دیکھا ہے، یا اس کی شبیہ کو دیکھا ہے. خدا اس قیامت کی سزا نہیں دے گا جو اس نے بندوں کو نہ دکھائی ہو. کبھی نہ کبھی دکھاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. اب ہم ہوشیار ہوں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اور یہ خدا متعال کی عقل کا صحیح استعمال ہے کہ وہ چاہتا ہے تم اپنی عقل کو استعمال کرو، شعور کو استعمال کرو. اب اگر کوئی خدا سے پوچھے خدا اگر ہم عقل و شعور کو صحیح استعمال کریں تو کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ خدا متعال قرآن کریم کے اندر مثال ارشاد فرماتا ہے ہمارے کچھ بندے ہیں کہ جو اہل فکر ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وحی کے ذریعے آگے نہیں بڑھ پائے ہیں. شاید ان کے علاقے میں وحی نہیں آئی ہے، شاید ان کے علاقے میں نبی نہیں آئے، لیکن فرماتا خدا متعال یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. اور جیسے ہی زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں فوراً کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جیسے ہی وہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں چند مفاہیم کو فوراً حاصل کر لیتے ہیں. نمبر ایک، ربنا، سمجھ جاتے ہیں ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی پالنے والا ہے. ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یقیناً تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے. اب تصور فرمائیے کہ یہ لوگ کہ جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں یہ کتنی تیزی سے مراحل کو طے کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار. عجیب بات یہ کہ ان لوگوں کو شاید وحی نہیں ملی ہے، لیکن یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا رب ہے، دوسری بات یہ کہ ہم ایک اجتماعی فکر تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ سوچتے ہیں ایک تو یہ کہ پروردگار ہے، کیوں نہیں کہا ربی ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا. انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار. سمجھ گئے کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں اللہ کی بندگی اس کی ربوبیت کے مقابلے میں ایک اکائی ہے، ہم سب ایک ہیں. یہ مخلوقات کے اندر وحدت تک پہنچ جاتے ہیں فوراً. ربنا، درود بھیجے گا محمد و علی محمد. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اسے باطل خلق نہیں کیا. ربوبیت تک پہنچے، پروردگار ہونے تک پہنچے، اجتماعی فکر تک پہنچے کہ ہم انفرادی فکر میں زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں معاشرے کے اندر رہنا ہے.
ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ باطل خلق نہیں کیا کیا مطلب؟ یعنی یہ دنیا بے ہدف خلق نہیں ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہتے ہیں دنیا اتفاقاً خلق ہو گئی ہے، دنیا حادثے میں خلق ہو گئی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے، نقص ہماری طرف سے ہے، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فوراً سمجھ گئے اس کائنات کو دیکھ کر کہ یہ باطل خلق نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ کو ہمیں سوچنا پڑے گا انہوں نے کائنات میں کیا دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ باطل خلق نہیں ہوئی ہے۔ کتنی باتوں کو سمجھ گئے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی پہنچ گئے کہ یہ کائنات مخلوق ہے، اس رب کی مخلوق ہے جو ہمارا پالنے والا ہے، اور اس نے اس کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہے۔ اتنے سارے رابطوں تک انسان اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے، اتنے سارے رابطوں تک۔ اور اس جملے میں بہت باریکی ہے، ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ سب تک پہنچ گئے کہ جو ہمارا پالنے والا ہے وہی اس کو خلق کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ سارے رابطے قابل استدلال ہیں، عقل سے قابل استدلال ہیں۔ مثلا بہت سادہ سی بات ہے کہ وہ جو میرا پالنے والا ہے وہ مجھے ہوا دے رہا ہے اور پانی دے رہا ہے، اور جس چیز کی مجھے شدید ضرورت ہے اس کو کائنات میں کثرت سے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اس کا مطلب ہے بنانے والا ہی میرا پالنے والا ہے، ورنہ یہ ڈس بیلنس ہو جاتا، کچھ نہ کچھ نظام میں خلل ہوتا، لیکن بنانے والا پالنے والا۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، میں زمین کی مخلوق ہوں اور میری ہوا آسمان سے آ رہی ہے، مخلوق میں زمین کی۔ اب ایک اور بات بھی دیکھیے کہ میں کرۂ ارضی پہ رہتا ہوں، لیکن میرے جسم کو جو گرمی چاہیے وہ لاکھوں کلومیٹر دور موجود سورج سے آ رہی ہے، اور اتنی بیلنسڈ آ رہی ہے کہ اگر ذرا سی کم اور زیادہ ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گا۔ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہی مجھے پال رہا ہے۔ یہ لوگ یہ تمام باتیں اپنی عقل سے دیکھ پائیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب بغیر وحی کے قابل استدلال ہے، یہ سب استدلال دیے جانے کے قابل ہے بغیر وحی کے، کہ ہمارا رب ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، وہی رب خالق ہے، اور اس خالق نے اس مخلوق کائنات کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہے۔ اب جو یہ اعتراف کرتے ہیں بے ہدف خلق نہیں کیا، تو پھر فوراً اپنے آپ کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے اندر کمی ہے، اس لیے فوراً خدا سے کہتے ہیں سبحانک، اے خدایا کمی تیری طرف سے نہیں ہے، کما ہماری طرف سے۔ سبحانک، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات ہدف سے خلق ہوئی ہے، وہ ہدف حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، یہاں پہ نقص ہے۔ جیسے ہی نقص کا اعتراف کرتے ہیں فوراً اعتراف کرتے ہیں کہ خدا یہ جو ہم نے نقص کو درک کیا ہے یہ نقص ہم تجھ سے منسوب نہیں کر سکتے، تو پاکیزہ ہے۔ سبحانک، اس کے بعد چونکہ تو پاکیزہ ہے، نقص ہماری طرف سے ہے، فقنا عذاب النار، اے خدایا ہمیں آتش جہنم، آتش عذاب سے محفوظ فرما۔ بس فوراً سمجھ گئے کہ چونکہ نقص ہماری طرف سے ہے، خدا نے اچھا خلق کیا تھا، اس کا مطلب ہمیں سزا ملنے والی ہے۔ جیسے ہی احساس کیا ہم امتحان میں ہیں، ہم نے نقص دکھایا ہے، ہمیں سزا ملنے والی ہے، فوراً خدا سے کہا خدایا ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ اس بات تک کیسے پہنچے کہ عذاب ہوگا اور وہ آگ سے ہوگا، یا یہ کہ شاید یہ تشبیہ اور استعارہ ہے، خدایا آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، یعنی عذاب کی گرمی سے محفوظ فرما، عذاب کی شدت سے محفوظ فرما۔ نار کا لفظ ویسے تو آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ استدلال تک پہنچنا بہت سخت ہے کہ انہوں نے کیوں یہ تصور کیا کہ عذاب آگ سے ہی ہوگا۔ تو ہم یوں تصور کر سکتے ہیں کہ شاید مراد عذاب کی شدت ہے، کہ خدا عذاب کی شدت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک اور بات بھی سمجھ گئے تھے کہ عذاب جھیلنا خدا کا آسان کام نہیں ہے، بہت سخت ہوگا۔ یہ تمام باتیں عقل سے پہنچی جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، جو ہمارا بچہ توحید پڑھ رہا ہے وہ ان باتوں تک پہنچ رہا ہے؟ اگر پڑھ رہا ہو، حتیٰ وہ جو پڑھ رہے ہیں عقائد کے اندر، وہ ان جگہوں تک پہنچ رہے ہیں جس کو خدا خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے زمین و آسمان کی خلقت میں غور کریں تو ان کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں کہاں سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے زمین و آسمان کی خلقت میں غور نہیں کیا، نہ صرف زمین و آسمان کی خلقت میں غور نہیں کیا بلکہ ہم نے وحی سے بھی وہ جو استفادہ کر لینا چاہیے تھا وہ استفادہ نہیں کیا۔
اور موقع نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ اصلا ہمارا عمومی زندگی میں وحی سے تعلق کیا ہے۔ اگر 2 جملے میں عرض کروں، آپ خود تصور فرمائیے گا، وحی اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں ہے، ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا وحی سے؟ یعنی وہ سابقہ دور میں جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وحی سے منہ برابر بال برابر ہلنے کو تیار نہیں تھے۔ جو وحی کہتی تھی اللہ کے نبی بال برابر بھی اسی صورت میں اجرا فرماتے تھے۔ اپنے آپ سے پوچھے گا ہماری زندگی میں وحی کہاں ہے؟ اصلا ہم لوگ جب قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ آسمانی رہنمائی ہے جو ہمیں رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کتاب خدا کو بہت اچھی صورت میں دنیاوی برکتوں کے حصول کے لیے اٹھاتے ہیں بس، اور ان باتوں کو تو میں ترک کر دوں کہ کوئی سفر میں جا رہا ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزار دیتے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہو تو اس کو ہوا دے دیتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کوئی تعویذ بنا دیتے ہیں، جو سب صحیح ہے، لیکن قرآن کی شان میں بہت کمی ہے۔ قرآن کی شان اس سے بلند ہے۔ قرآن کریم کی شان یہ تھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جاتی۔ ہماری زندگی میں وحی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر ہم وحی کا کردار لانا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرنا ہوگا۔ اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہر روز کم از کم 10 منٹ ہی صحیح قرآن کو غور تو کر لیں، 10 منٹ ہی صحیح قرآن کریم کھولیں، آیات کریمہ پڑھیں، اس پہ کچھ تو غور کریں۔ اور قرآن کریم مسلسل فرماتا ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ یہاں تک ارشاد فرمایا۔ درود بھیجے گا محمد